बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर और मैं हूं वसीम बादामी। करप्शन करप्शन करप्शन, ये वो बातें हैं जो कि आप हर टॉक शो में सुनते हैं, हर मुबाहिसे में सुनते हैं, चाहे वो चाय का टेबल हो या CEOs के डेस्क हो, उस पर ये सारी बातें होती हैं। और बहुत सारे किस्से हैं जो कि साबित हुए, कई किस्से हैं जो कि सिर्फ अखबारात तक महदूद हैं, कई किस्से हैं जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े नामों के बारे में डाउट है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है कितनी नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जेर बहस मौजू है वो है हज में करप्शन का। इसलिए कि मतलब लोग कहते हैं कि ठीक है, हर मामले में करप्शन हो सकती है, जायज तो किसी भी मामले में नहीं है, लेकिन हाजियों तक का नहीं छोड़ा। मतलब हाजी, अल्लाह का घर, जो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बचाकर हज करने जा रहा है, उसके साथ भी नाइंसाफी, उसके साथ भी करप्शन। ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है। बहरहाल आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा अहम इसलिए है कि हज स्कैंडल पर आज के शो में गुफ्तगू होनी है, और गुफ्तगू किसी और से नहीं बल्कि अहकामात पर जेरे हिरासत, FIA के जेरे हिरासत इस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर सब कुछ हुआ है। हामिद सईद काज़मी साहब आज अपनी हिरासत के बाद पहली मर्तबा किसी टेलीविजन चैनल पर टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जेल में जाने के बाद जेल में बैठे हुए हामिद सईद काज़मी साहब क्या सोच रहे हैं, यह हम आपको आज के प्रोग्राम में बराह रास्त उनसे बात करके बताने वाले हैं। और यही नहीं, हामिद सईद काज़मी साहब वाला जो सारा एपिसोड था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सोमोटो एक्शन लिया, और एक और वजीर यानी कि आजम स्वाति साहब, एक और साबिक वजीर, वो भी इस मामले पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो आजम स्वाति साहब भी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, और उनसे भी हम ब्रेक के बाद ये पूछेंगे, जब हामिद सईद काज़मी साहब भी साथ मौजूद होंगे, कि अब वो क्या सोचते हैं। क्योंकि मामला काफी आगे बढ़ चुका है। हामिद सईद काज़मी साहब को अब तक रिहाई भी नहीं मिली, लेकिन अब तक कुछ साबित भी नहीं हुआ। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। पहली मर्तबा किसी भी टेलीविजन चैनल पर अपनी हिरासत के बाद जेल में मौजूद हामिद सईद काज़मी साहब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं, और आजम स्वाति साहब भी उनके साथ मौजूद होंगे। हज करप्शन स्कैंडल की तहकीकात कहां तक पहुंची, हामिद सईद काज़मी क्या समझते हैं, और आजम स्वाति साहब का क्या ख्याल है, ये तमाम अहम बातें जानने के लिए हमारे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। इस अहम तरीन प्रोग्राम में आपको एक बार फिर हम खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान टेलीफोन पर मौजूद हैं। FIA के जेर हिरासत जेल में मौजूद जनाब हामिद सईद काज़मी साहब भी हमारे साथ, और उन पर इल्जामात लगाने वाले एक और साबिक वफाकी वजीर आजम स्वाति साहब भी हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। गुफ्तगू का करते हैं बाकायदा आगाज। हामिद सईद काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, पहले मुझे बताएं, मिजाज कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? हाँ, बस क्या बताएं जी, मैं इस वक्त असेंबली में हूँ, चूंकि प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत मैं पार्लियामेंट में आया हूँ। जी जी जी। और यहाँ इस वक्त असेंबली की लॉबी में हूँ, तो इत्तेफाक से आपसे बात हो रही है। जी हाँ, नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बिल्कुल ठीक है। काज़मी साहब, मुझे पहले तो ये बता देना, बड़ा ये अपेरेंटली बड़ा मासूमाना सवाल है, लेकिन ये सब पूछ रहे हैं, आपकी इस वक्त स्टेटस क्या है? आप मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, क्या हैं आप? और लोग कहते हैं अगर आप बेगुनाही हैं तो फिर अंदर क्यों हैं, जब आप अब तक जेरे हिरासत हैं, वजीर होने के बावजूद जेल में, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो है? मैं करूंगा कि ये सवाल तो मुझे करना है, वो इसलिए कि मेरा नाम FIR में नहीं है, मेरा नाम हायरिंग रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है, मेरे ऊपर कोई अभी तक कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया है, और मेरे खिलाफ अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है। और मैं हिरासत में क्यों हूँ, जब मेरा केस वकील हजरात देखते हैं तो हैरान होते हैं कि जी ये आप तो मुलजिम भी करार नहीं पाते, लेकिन आपको मुजरिम की तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। अब मैं तो खुद परेशान हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? अरे ये तो बड़ा हैरान कुन जवाब है आपका। लेकिन वो साहब यानी कि आजम स्वाति साहब जो आपके खिलाफ ये मुकदमा जिन्होंने आवाज उठाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो लिया, लेकिन वो उसमें जाहिर है आजम स्वाति साहब का भी किरदार था अपना, वो तो बड़े कन्विंस सर, उन्होंने बड़ा पब्लिकली और अदालत में भी कहा है कि उनके पास इस बात की वाज़ेह शवाहिद मौजूद है कि आपने करप्शन नहीं, बल्कि करप्शन की इंतहा कर दी आपने। तो वो अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं हामिद सईद काज़मी साहब, तो ऐसे ही तो कोई किसी पर इल्जाम लगाते हुए कॉन्फिडेंट नहीं होता ना। हाँ, ये तो बात उसूलन आपको उनसे पूछनी चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आजम खान स्वाति साहब खड़े हुए कोई बात करने के लिए मेरे खिलाफ, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा, ये चीज अखबारात में रिपोर्ट हुई, टीवी पर आई, हर जगह पे सामने आई, चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि जी आप बैठ जाइए, आप ड्रामेबाजी बंद करें,
آپ پوائنٹس سکورنگ کے لیے آ جاتے ہیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ آج تک حامد سعید کاظمی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکے. یہ میں نے نہیں کہا, یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے. تو اب اعظم سواتی صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. چلیں پھر میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں. اعظم سواتی صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سواتی صاحب بات تو بڑی کلیئر کر رہے ہیں حامد سعید کاظمی صاحب کہ ٹھیک ہے وہ اب تک زیر حراست ضرور ہیں اور اب تک باہر نہیں آئے ہیں, لیکن یہ بھی تو سچ ہے نا کہ اب تک کچھ ثابت بھی نہیں ہوا. جب آپ پبلکلی اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, تو پھر اب تک انہیں کوئی سزا کیوں نہیں ہوئی؟ اور کاظمی صاحب جو بات رپورٹ کر رہے ہیں, جو بات کہہ رہے ہیں, کوٹ کر رہے ہیں, وہ تو اخبارات میں بھی رپورٹ ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس نے آپ سے کہا کہ آپ ڈرامے بازی بند کریں, حامد سعید کاظمی صاحب کے خلاف کوئی ثبوت آپ اب تک پیش نہیں کر سکے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا عزت مآب چیف جسٹس صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, کاظمی صاحب کے ساتھ میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا, ٹھیک, بلکہ ریاست کے خلاف اور خاص کر پاکستان کے حجاج کے خلاف انہوں نے ایک سنگین جرم جو ہے یہ کمٹ کیا. اور جرم ہر جرم کے سرزد ہونے کے بعد جب پرائما فیشائی کیس وہ یہ ہے کہ there is a probable cause that the offense has been committed, it has been committed by a particular person. میرا کام جو ہے ایک یہی تھا کہ ایک پرائما فیشائی کیس جو ہے کہ جرم ہوا ہے اور جرم کے اندر جو ہے یہ صاحب موصوف جو ہے یہ انوالو ہیں. میرا کام یہاں تک ختم ہو گیا. اس کے بعد جو مدعی ہے سن لیں گے آپ, یہ وضع قانون کی ساری جو سی آر پی سی ہے اور یہ آپ کو اس کو بتا رہا ہوں اور جو اسٹوڈنٹس بتا رہا ہوں. جی 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 جی. اس کے بعد پھر ریاست کی تحقیقاتی ایجنسی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جرائم کو لے کے آگے بڑھے اور اس کی چین آف کازیشن جو ہے اس کو جوڑے. قانونی شہادت کے مطابق جہاں آپ کی پوری تحقیقاتی ایجنسی جو ہے ایف آئی اے اس بات پہ لگی ہوئی ہے, اور میں نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ 4 مرتبہ میں نے ان رائٹنگ جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو کہا, وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہر طریقے سے اس کیس کو, جس طریقے سے آپ نے این آر او کا کہا, ریکوڈیک کا کہا, آپ نے دوسرے کرپشن کے کیس جو این آر او اور دوسرے اس سے متعلق ہیں, سارے کیسز کے اندر چونکہ تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ ہر قسم کی شہادت کو ختم کیا جائے اور سی آر پی سی کی جو بنیادی ضروریات ہیں جس پہ جرم ثابت ہوتا ہے وہ آگے نہ بڑھیں. وہ میرا کام نہیں ہے. لیکن سواتی صاحب کچھ شواہد اتنے واضح ہوتے ہیں, کچھ شواہد اتنے آبویس ہوتے ہیں کہ جب وہ سامنے لائے جاتے ہیں تو اندھے کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو معاملہ کرپشن کا معاملہ ہے, بندہ انوالو ہے. آپ جس انداز سے کہہ رہے تھے اس سے ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ کچھ ایسا پیش کر دیں گے عدالت کے سامنے کہ جس کے بعد دنیا کی کسی طاقت کے بس میں ہی نہیں رہے گا کہ وہ حامد سعید کاظمی کو کرپٹ نہ کہے. اس لیے کہ آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ٹیلی ویژن پر کہہ رہے تھے. ہر قسم کی شہادت جو ہے, میں تو کہتا ہوں نا کہ صرف پراما فیشائی کیس نہیں ہے, ہر قسم کی کڑی جو ہے وہ جاتی ہے. سعید خانقی صاحب اور دوسرے جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں وہ پیش کر دی گئی ہے, اور یہ کبھی بھی انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ ڈرامہ. اس نے کہا کہ آپ کو وہاں پر بیٹھنا چاہیے ایف آئی اے, اور میں متعدد بار چیف جسٹس صاحب نے آپ سے کمرہ عدالت میں نہیں کہا کہ آپ ڈرامے بازی بند کریں اس لیے کہ آپ حامد سعید کاظمی کے خلاف آج تک کچھ ثابت نہیں کر پائے, یہ الفاظ نہیں کہے آپ سے؟ یہ لفظ انہوں نے نہیں کیا. آپ ذرا ریکارڈ جو ہے ذرا دیکھ لیں ریکارڈ کی درستی کے لیے. یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے ابھی تک اس دن تک اتنے ثبوت نہیں پیش کیے, اور اس کے بعد ہم نے ثبوت سارے پیش کر دیے. آپ حامد سعید کاظمی صاحب دیکھیں وہ ابھی بھی اتنے ہی کنونس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمام تر کڑیاں حامد سعید کاظمی سے جا کر ملتی ہیں. ایف آئی اے کے کردار سے آپ بھی مطمئن نہیں ہیں اور وہ بھی مطمئن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری ایجنسیز ٹوسٹ کر رہی ہیں معاملے کو, بلکہ کہہ رہے ہیں کر چکی ہیں. اور کاظمی صاحب یہ امپریشن تو ہے نا کہ تحقیقاتی ایجنسیاں حکومت کی زبان بولتی ہیں, کرپشن کے جتنے شواہد ہوتی ہیں اس کو مینیپولیٹ کر کے اپنے وزراء کو سب بچا رہے ہیں. تو پھر آپ کے کیس میں بھی یہی ہو رہا ہوگا. میں کروں گا کہ بڑی جاوید بخاری کہاں گیا تو یہ نہیں پتا. اگر کوئی چوری کا مال برآمد کرنے کے لیے جاتا ہے تو کم از کم اسے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ سونے کا سیٹ ڈھونڈنے جا رہا ہے یا کوئی مال سے بھرا ٹرک ڈھونڈنے جا رہا ہے. کرپشن کا ثبوت حج میں کرپشن ہوئی کتنی ہوئی, وہ کوئی کروڑوں اربوں روپے ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی لاکھوں ہزاروں روپے ڈھونڈ رہے ہیں. کم از کم یہ تو پتا چلے. اگر کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر ثبوت ہر ایویڈنس ہے,
تو میرے کسی بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ دکھا دیں، صرف 1 کروڑ روپیہ. اچھا یہ احمد فیض کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی وہ میرا فرنٹ مین ہے اور اس کی تھرو ساری کرپشن ہوئی ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے 2010 میں. 2010 سے لے کر آج تک میرے کوئی ایک مرلہ زمین خریدی ہو کہیں، میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر کوئی 10-15 لاکھ روپے سے زیادہ رقم آئی ہو، وہ مجھے دکھا دیں. اب اگر کوئی بھی چیز نہیں آئی، ایف آئی اے والے ہی بیچارے پریشان ہیں، ڈھونڈ کے سپریم کورٹ جناب ان کو بار بار کہتی ہے. یہ ہے وائٹ کالر کرائم. میں عرض کروں گا، دیکھیے یہ اعظم سواتی صاحب میرے خلاف بہت کچھ بولتے رہے، میں بڑی خاموشی سے سنتا رہا، بہت بڑا میں نے کچھ نہیں بولا. اگر کوئی زمین خریدتا ہے تو بہت بڑا سواتی صاحب اپنے وقت پہ بولنا، اپنے وقت پہ بولنا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب بولتے رہے، میں درمیان میں نے ان کو نہیں ٹوکا. یہ ہر قسم کا الزام لگاتے رہے. ان کے اندر اتنا یعنی الزام جس پر لگایا جا رہا ہے وہ تو حوصلے سے سنتا ہے، اور جو الزام لگا رہا ہے اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ جواب سن سکے. یہ بھی عجیب مذاق ہے. چلیں اب میں فلور آپ کے حوالے، اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا اعظم سواتی صاحب کی طرف. دونوں اپنی اپنی باری پر بولیں گے، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کاظمی صاحب، مطلب ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اعظم سواتی صاحب سے آپ دونوں کے بزنس پارٹنر تو نہیں تھے جن کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہو یا پھر ذاتی دشمنی ہو گئی ہو. تو سواتی صاحب اگر اتنے کنوکشن سے کہہ رہے ہیں تو کیوں کہیں گے؟ مطلب کوئی ذاتی دشمنی ہے، آپ نے ان کی بحث چرائی ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، یہ تو مجھے خود حیرت ہے. لیکن یہ اس کے ڈانڈے تو بہت پرانے ملتے ہیں. جب 2010 میں نے حج پالیسی پیش کی تھی، اب یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی شخص سے اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. 2010 میں جب حج پالیسی ہم نے پیش کی تو اس وقت اتفاق سے وہ کسی وجہ سے وہ ڈیفر کر دی گئی. تو اس وقت اعظم سواتی صاحب نے صرف ایک سرسری سا جملہ بولا تھا کہ جی حج میں کے معاملات میں کرپشن ہوتی ہے، اللہ کسی کو کرپشن کا پیسہ نصیب نہ کرے. ظاہر ہے یہ بات ایسی تھی جس سے اختلاف کوئی بھی نہیں کرتا. کون کہے گا کہ جی حج کا کرپشن کا پیسہ کسی کو نصیب ہو؟ لیکن اگلے دن اخبارات میں خبریں لگی ہوئی ہوں، تمام اخبارات میں، کہ جی حج پالیسی پیش کی گئی تو اعظم سواتی صاحب کیبنٹ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے بددعائیں دینا شروع کر دی حج کرپشن کرنے والوں کو. آج تک کوئی شخص یہ بتا دے کہ کبھی کیبنٹ کے اجلاس میں کوئی شخص کھڑا ہو کے کوئی وزیر بولا ہو. جب نہیں بولا تو ظاہر ہے کہ اگلے دن جو اخبارات کے اندر سب اخبارات میں یہ رپورٹنگ تھی، یہ اسپانسرڈ رپورٹنگ تھی، انہوں نے اس کے پیچھے کوئی ہاتھ دکھایا تھا. تو اب یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، یہ پچھلے سال سے آخر میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے. اعظم سواتی صاحب مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ سر دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر کیبنٹ کی کارروائی